سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان کے پاس بہت ساری چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز کھو جائے تو وہ دوبارہ مل جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی پیسہ کھو گیا، نوکری چلی گئی، گاڑی کھو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، یہ نقصان بڑے نقصان ہیں، لیکن کم درجے کے نقصان ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کے نقصان ہیں۔ لیکن اگر انسان کا ایمان چلا جائے، ایمان کھو دے، اللہ پر ایمان نہ رہے، آخرت پر ایمان نہ رہے، یا ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان پوری نہ کرے، تو گویا اس نے اپنا سب سے بڑا نقصان کر لیا۔ دنیا کی زندگی کا نقصان صرف دنیا کی زندگی پر ہی ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پر ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز بھی کھو جائے، ایک چپل ہی کھو جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں، وہ تکلیف کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا ایمان چلا جائے، وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف میں پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اس کی تو آخرت ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فتنوں کے بارے میں جانیں بھی، اور جو موجودہ دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ان سب فتنوں سے بچ کے کیسے رہنا ہے، ان میں اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ ابھی آپ لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے تھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اپنے دین اور دنیا میں، اور اپنے اہل و عیال میں اور مال میں۔ تو آپ دیکھیں اس میں دین، دنیا، اہل اور مال، 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ دین کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے ہماری دنیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر والوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہمارے مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ہم صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہر دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے، تو انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے دین یا ایمان کی حفاظت ہے، پھر دنیاوی کاموں کی اور چیزوں کی، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ برائی ہر دور میں رہی ہے، کرپشن ہر دور میں رہی ہے، خرابیاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، قتل و غارت بھی ہر دور میں رہی ہے۔ قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اور وہ ان کے پہلے بچے تھے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بیٹے جو تھے وہ اپنے باپ کے طریقے پر نہیں تھے، بلکہ آخری وقت میں ان کو چھوڑ گئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ڈوب گیا۔ پھر اسی طرح ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، تو ان کے جو باقی بھائی تھے 11، ان میں سے کچھ نے، ایک تو بنیامین اپنے ہی بھائی تھے ان کے، اور باقی بھائیوں نے کس طرح ان کے خلاف پلاٹنگ کی، اور کس طرح ان کو کنویں میں جا پھینکا، اور پھر کس طرح ان کی زندگی میں مشکلات آئیں۔ تو جالسی ہو، قتل ہو، والدین کی نافرمانی ہو، یہ ساری چیزیں، یہ سارے گناہ، یہ سارے فتنے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان کی، پھر صحابہ کو سکھایا، انہوں نے ان باتوں کو یاد کر لیا اور پھر نسل در نسل آگے پہنچایا، یہاں تک کہ یہ بات ہم تک پہنچی اور آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. کیا کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا بتایا کہ ہر آنے والا دور جو ہے وہ پچھلے دور سے زیادہ مشکل ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جیسے جیسے وقت اور سال گزریں گے آپ ماضی کی نسبت حال میں اور مستقبل میں زیادہ برائیوں اور فتنوں کا مشاہدہ کریں گے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچپن کے جو حالات تھے ان میں جو مشکلات تھیں، آج کے بچوں کے چیلنجز اور مشکلات ان سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میتھس اور انگلش سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. کتنے ہی بچے جو دین پر ہوتے ہیں، جو ہی یونیورسٹی جاتے ہیں، جو ہی ان کو تھوڑا سا دنیا کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو ماحول اور معاشرے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے ہی دین کو کوشچن کرنے لگتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر شک کرنے لگتے ہیں، قرآن کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں اور اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. یعنی جس تیزی کے ساتھ اس وقت یہ فتنہ پھیل رہا ہے، بچپن میں شاید ہم نے اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ کوئی بڑا بھائی یا کوئی ماموں یا چچا یا خالو وہ جو ہے وہ انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا ہے یا دین سے ہی باہر نکل گئے ہیں یا اپنا ایمان ہی کھو دیا ہے. دور پار دور دور ایسی باتیں پتہ چلتی تھی، لیکن اتنا عام نہیں تھا کہ جتنا آج کے دور میں عام ہو گیا ہے. اور جب ہمارے بچوں کے آگے بچے ہوں گے تو اللہ ہی رحم کرے کہ ان کا حال کیا ہوگا. تو بہرحال فتنے ہر دور میں رہے ہیں. فتنہ ہے کیا چیز؟ کس چیز کو ہم فتنہ کہیں گے؟ فتنہ ہر وہ چیز ہے، ہر وہ معاملہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور رکھتا ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتا یا ہمیں اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہمارے گھر ہو، چاہے ہماری کوئی اور انٹرسٹ کی چیزیں ہوں. جو بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر تم ان کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ والے بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، تو انشاءاللہ ایسے دور میں یعنی جو جتنی مشکل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے، لکھ لینے کی ہے کہ ہر وہ معاملہ جو ہماری ایمان میں خلل ڈالتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تعلق کو کمزور کرتا ہے، وہ چیز دراصل ہمارے لیے فتنہ ہے. اور جو ایسے فتنوں سے بچ جائے وہی دراصل خوش نصیب ہے. مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا. بہت خوش قسمت ہے جو فتنوں سے بچ گیا، یعنی اپنا ایمان بچا کے دنیا سے گیا. اور پھر آپ نے فرمایا بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص فتنوں سے بچ جاتا ہے اصل میں خوش قسمت وہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا زیادہ آ جانا یا دنیاوی نعمتوں کا زیادہ ہو جانا یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتنوں سے بچنا خوش قسمتی کی علامت ہے. فتنوں میں پڑنے والا پریشانیوں سے قریب تر ہے اور کامیابیوں سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جب کوئی شخص کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر غم، پریشانی، افسردگی، ڈپریشن کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان السعید لمن جنب الفتن. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ فتنوں سے کیسے بچیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبہ کا لفظ استعمال کیا
جنب کہتے ہیں پہلو کو، یعنی اپنا پہلو بچایا ہوا ہو، اس سے دور تر ہوں. یعنی آپ جتنے فتنوں سے دور ہوں گے اتنے ہی کامیاب ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، اور جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی مصیبت میں پڑ جائیں گے، غم اور دکھ اور پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ انسان فتنوں میں ایک دم نہیں پڑ جاتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار پڑتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ جانے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے کوئی فتنہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، پھر اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور جتنا وہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان جب منفی کاموں کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، تو اتنا ہی اس کا دین متاثر ہونے لگتا ہے. اور پھر لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں درجے کے اعتبار سے، کچھ پہچان جاتے ہیں فتنوں کو اور وہ ان سے کنارہ کش ہی رہتے ہیں، دور ہی رہتے ہیں. یعنی اس راستے پہ تو جانا ہی نہیں، اس جگہ تو جانا نہیں، اس چیز میں تو پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ اس میں پڑ گئے تو پھر گئے دین سے دور. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے فتنے ہیں، جن میں سے نمبر 1 مال کا فتنہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جب آدمی کو اس کی کچھ پرواہ نہ رہے گی کہ مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے. اس کی حرص و ہوس کیا ہوگی؟ بس کہ کسی طرح مال آ جائے اور زیادہ سے زیادہ آ جائے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی پرواہ نہیں. کہیں بھی جاب مل جائے، کوئی بھی بزنس ہو جائے، اس میں حرام کی خرید و فروخت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس آنکھیں بند کر لو اور مال کی ہوس میں مال زیادہ سے زیادہ کماتے رہو. آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اسی فتنے کا شکار ہیں اور اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک ہیں. حقیقت حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے پہلا سوال جو ہے مال کے بارے میں ہوگا کہ وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر. یہ ہم میں سے ہر ایک سے یہ سوال ہونے والا ہے. لہذا ہمیں اپنی سورس آف انکم کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور اگر اس میں حرام شامل ہو رہا ہے تو اس سے ابھی وقت ہے دنیا میں کہ یہیں پر توبہ کر لیں اور اس سے بچ جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ پرواہ نہیں کرتے دوسروں کا حق مارنے میں، دھوکے سے دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیم بچوں کی جائیداد پہ، بہنوں کی جائیداد پہ، ان کو ادھر ادھر کی بات کر کے تو ان کا حق مار دیتے ہیں. پھر اسی طرح مال کمانے کے حرام ذرائع میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے مختلف ایسی ویڈیوز بنا کے یا ایسی چیزیں بنا کے مال کمانا کہ جس میں غلط انفارمیشن ہو یا حرام چیزیں دکھائی جا رہی ہوں یا لوگوں کو غلط رستہ دکھایا جا رہا ہو. پھر اسی طرح سود کی کمائی ہے، جوا کھیلنا ہے، حرام چیزیں بیچنا جیسے شیشہ بیچنا یا ویپ یا اسی طرح کی شراب بیچنا، کوئی بھی ایسی حرام جس چیز کو کنزیوم کرنے سے منع کیا گیا ہے اس چیز کو بیچنا. تو یہ چیزیں بیچ کر عموماً جو مال کمایا جاتا ہے وہ مال حرام کا مال ہوتا ہے. اور جب انسان کی زندگی میں حرام داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو کھا رہا ہے وہ بھی حرام، جو پی رہا ہے وہ بھی حرام، جو پہن رہا ہے وہ بھی حرام، اور جو کچھ اس مال سے وہ کر رہا ہے وہ سب بھی حرام ہو جاتا ہے. آپ اگر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس گاڑی میں وہ پٹرول اس پیسے سے ڈلتا ہے تو جہاں پر آپ جاتے ہیں وہ سفر آپ کا حرام. تو مومن تو حرام سے بھی بچتا ہے اور حرام کی ملاوٹ سے بھی بچتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ حلال ہے، بس ایک آدھ آئٹم رکھا ہوا. نہیں، اس کو بھی نہیں رکھنا کیونکہ وہ حرام ہے، اور جب حرام میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. تو کامیاب اور خوش قسمت ہے وہ مومن جو حرام سے بچ جاتا ہے.
جس کو اس بات کا دھیان ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا اس دنیا میں کہ جس سے مجھے آگے پریشانی ہو، جس کی وجہ سے مجھے اپنی قبر میں پریشانی ہو، مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہو. کیونکہ سوال اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے کہ کہاں سے کمایا تھا، کیا کمایا تھا اور پھر کہاں خرچ کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ اس کے اندر مال کی بڑی ہرس ہوتی ہے، وہ کہیں رکتا نہیں، ایک بزنس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کا کھانا حرام ہوتا ہے، جس کا پینا حرام ہوتا ہے، پھر اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ انسان کے لیے وہ پیسہ جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو انسان اس فتنے میں پڑنے سے بچے. پھر اسی طرح ایک اور فتنہ ہے پاور کا فتنہ، قیادت کا فتنہ، لیڈرشپ کا، اور اس کے لیے غلط سلط طریقوں میں مبتلا ہو جانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، دوسرے کو نیچا دکھانا. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ صرف ہمارے اندر نہیں، دنیا کے ہر ملک میں اس قسم کا فتنہ پھیلا ہوا ہے. اور خاص طور پر بیک ہوم آپ کو معلوم ہے کہ قیادت کا شوق اور قیادت کے پیچھے کس قدر ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور غریب عوام کا حال کیا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص پاور میں آتا ہے تو وہ دوسرے کو گرانے لگتا ہے، جب دوسرا آ جاتا ہے تو وہ پہلے کو گرانے لگتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ جو بھی پاور میں ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرے یا ان کی خدمت کرے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. یعنی کسی بھی انسان کو جب کسی کام کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بھی آرگنائزیشن کے لیے یا کسی حکومت کے لیے، تو پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرے، لوگوں کو سرو کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا صرف یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بڑے بن جائیں، کنٹرول کریں لوگوں کو، پاور کا نشہ ہوتا ہے ان کو، لیکن جن کے ذمہ دار وہ بنائے جاتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے کام نہیں ہوتے. شیطان نے اس فتنے کو بھی بہت خوشنما بنا کے لوگوں کو اس میں مبتلا کر دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پھیل رہی ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ جب انسان یعنی کوئی بڑا بننا چاہتا تھا، کوئی لیڈر بننا چاہتا تھا، تو اس کو محنت کرنی پڑتی تھی، پڑھنا پڑتا تھا. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز ہیں وہ بعض اوقات ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے، یا اتنی بعض اوقات اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ملینز میں ان کے فالوورز بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی یوتھ کو، بچوں کو اپنا فین بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے وہ دن رات کبھی کوئی گالیاں سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کبھی کوئی اور بری بری باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ ایک شخص جس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، نام تو مجھے یاد نہیں رہا، یہی کا شاید نارتھ امریکہ کا ہی کوئی شخص ہے، تو وہ کافی موٹا ہے اور وہ ہر روز اپنی ویڈیو بناتا ہے، اپنے پیٹ کے مختلف اینگل دکھاتا ہے اور وہ شکلیں بگاڑتا ہے، اور لوگ بس اس کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ملینز میں اس کی فالوئنگ ہے. تو اب ایسے لوگ جب لوگوں کے رہنما بن جائیں اور لیڈر بن جائیں اور باقی ہمارے بچے صرف ان کو دیکھ کے فالو کرتے رہیں، تو آپ سوچئے کہ ان کے اخلاق کا کیا ہوگا. پھر اسی طرح دین کے معاملے میں بھی بہت سے فتنے ہیں، جس میں فرقہ واریت کا فتنہ ہے. ہر کوئی اپنے فرقے میں آپ کو گھسیٹنا چاہتا ہے اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں. بعض اوقات جمعے کے خطبوں میں، ممبر پر، اسٹیج پر دوسروں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور دوسروں پہ الزام تراشی کی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دوسروں پہ غلط الزام اس طرح کے لگائے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور یہ فتنہ بھی بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اور پھر دین کے بارے میں جھوٹی باتیں پہنچانا. آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ جھوٹی حدیث گھڑتے ہیں کوئی اور پھر کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعوذ باللہ، حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا ہوتا. اور لوگ اس میں فارورڈڈ مینی ٹائمز ہوتا ہے،
جو پڑھتا ہے وہ کوئی چمبی سی انوکھی سی بات ہوتی ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں سچائی کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے اس لیے ان کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا, تو وہ اس دباؤ میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے تو آپ کو کئی سمجھانے والے سکھانے والے مل جاتے ہیں اور آپ اس مصیبت سے باہر نکل آتے ہیں. اور اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک کے اندر لوگ کس طریقے سے لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو یعنی جھوٹی کالز کر کے. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فراڈ کالز کتنی آتی ہیں, بعض اوقات فون پر, بعض اوقات آپ کو میسجز کے اوپر آتے ہیں کہ بس آپ اس نمبر کو کلک کریں تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اور اتنے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ بھی نکل گئے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں تو آپ کو گورنمنٹ بھی انفارم کرتی ہے اور آپ کے دوست وغیرہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو کسی ایسے میسج کا جواب نہیں دینا, یہ فراڈ ہوتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں جب ہماری لا علمی ہوتی ہے اور لوگ ہمیں مس لیڈ کرتے ہیں, ہم نے نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے نہ حدیث پڑھی ہوتی ہے, ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں ہوتا, لہٰذا ہمیں جو کوئی کچھ بتاتا ہے ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ نماز قائم کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے ہوتی ہے, خواص کے لیے نہیں ہے. کوئی اور بہانہ کر کے نمازوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور اسی طرح کی یعنی ایک اصل دین ہے جو قرآن اور سنت میں ملتا ہے, اور ایک اس کے پیرل لوگوں نے اپنے خیالات سے اور اپنی کنوینئنس سے الگ سے دین بنایا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ اس میں اس لیے جا پڑتے ہیں, مثلاً یہ کہ ہم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے, بس وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. اب اس نے کہا ہے کہ تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, تم مثلاً اتنا فنڈ جمع کر لو یا فلاں کام کر لو, یعنی دین کو بھی کاروبار بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا. تو بہرحال اس میں بھی انسان کو بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح اور مستند دین کا علم حاصل کرے, اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ وہ دین بھی کہاں سے سیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب تک ہم خود سیکھیں گے نہیں لوگ ہمیں مس لیڈ کرتے رہیں گے. خود قرآن کا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اور اچھے استاد کی تلاش ہونی چاہیے کہ جس سے آپ سیکھ سکیں. اسی طرح حدیث کا علم ہونا چاہیے اور دیگر بھی جو صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں. پھر اسی طرح آج کے دور میں ایک اور فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. عورت کے فتنے سے کیا مراد ہے کہ عورت کو ہر جگہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب جیسے آپ دیکھیے بعض اوقات بل بورڈز پہ, ایڈورٹیزمنٹ پہ, بعض اوقات پیورلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے لیکن وہاں بھی عورت بٹھائی ہوئی ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ فتنہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایسی خواتین جو اپنے آپ کو بیچتی تھی وہ کسی بازار میں بیٹھی ہوتی تھی اور مخصوص قسم کے لوگ منہ چھپا کے وہاں جاتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کتنی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ایسی چیزوں کی ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات بالکل نیکڈ خواتین اور نیکڈ جو ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں. تو پچھلے دنوں ایک خاتون نے ذکر کیا کہ ان کی یعنی کہ شادی ہوئی, ہسبینڈ اچھے بھلے تھے لیکن پھر ان کو فحش اور ننگی فلمیں دیکھنے کا شوق لگ گیا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اول تو رات کو دیر سے آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو بس وہ منہ موڑ کے میرے سے اور اپنے فون کے اوپر صرف ایسی فضول ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ننگی عورتیں اور فحش لباس, اور پھر دیکھتے دیکھتے جب نیند آتی ہے تو موبائل رکھ کے سو جاتے ہیں. نہ اللہ کا ذکر, نہ بیوی کا حق, نہ بچوں کی خبر, نہ کسی اور چیز کی. تو اس کی بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے کیونکہ اس میں بھی پیچھے پیسہ انوالو ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مردوں کو حکم دیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, یعنی عورتوں کو اس طرح نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. بے شک جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی جو بھی اپنے بیڈ روم میں یا گھر کے اندر یا گھر کے باہر یا کہیں اور جا کے کوئی بھی غلط کام وہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام لوگ اگر فحش چیزیں نہیں بھی دیکھتے تو فون پہ اسکرولنگ، ہر وقت کچھ نہ کچھ اسکرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ضرورت ہوتی ہیں ہمیں امیزون سے لینے کی، لیکن بعض اوقات ضرورت نہیں بھی تو صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں اور کیا کیا آ چکا ہے. حالانکہ اچھی بڑی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس یوٹینسلز ہیں، جو ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، ان سے کام چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی اور بہت سی، ہاں اگر حقیقی ضرورت ہے تو وہ انسان جا کے جو چیز چاہیے وہیں پر جائے اور جا کے وہاں سے لے کر آ جائے. لیکن ابھی ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس کے مطابق ایک ایوریج انسان دن میں 90 میٹر اسکرول کرتا ہے. 90 میٹر یعنی فون کے اوپر اپنی مختلف چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے. اب یہ 90 میٹر اگر آپ قرآن پڑھیں یعنی صفحات کو 90 میٹر میں، تو آپ تو دن کا ایک قرآن ختم کر دیں. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وقت کچھ اور چیزیں پڑھنے میں اور دیکھنے میں ہر وقت گزر رہا ہے. لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جب بھی انسان ایک حرام چیز کو دیکھتا ہے، غلط چیز کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اور اگر وہ انسان استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو وہ پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، تو وہ پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ دل سیاہ ہونے لگتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عضو کو جسم کے پورے کینسر نے پوری طرح گھیر لیا ہو اور پھر بچنے کی کوئی امید نہ ہو اور کوئی دوائی اس پہ کارگر نہ ہو. تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، علم کی مجلسوں میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، یعنی خیر کے کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا. کیونکہ مزاج بدل گیا نا اندر سے، کچھ اور چیزوں میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے، حرام کاموں میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اپنے نفس کو قائل کریں، اپنے نفس کے اوپر کام کریں کہ جن چیزوں، جیسے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان تو پھر اس کو کڑوی دوائی بھی بعض اوقات لینی پڑتی ہے، اور کینسر میں تو آپ کو پتا ہے کیمو اور ریڈیشن اور کیا کچھ لینا پڑتا ہے. تو جب جا کے اور بعض اوقات تو وہ لے کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن انسان کیوں لیتا ہے؟ کہ اس کی زندگی بچ جائے. تو اسی طرح انسان جب نفس نہیں مانتا نماز پڑھنے کو، تو جب انسان اس کو کڑوی دوا دے گا، یعنی نہیں بھی دل چاہ رہا پھر بھی نماز کی طرف لے کے جائے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی پڑھائے گا، کسی کلاس کو جوائن کرنے کو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی انسان بس چلو چلی ہی جاتی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے اندر پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں پینیٹریٹ کرنا شروع ہوگی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ نماز میں، قرآن میں ایک لذت محسوس کریں گے اور اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو خالی محسوس کریں گے. لیکن اس کے لیے ابتدا میں ہر قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، چلنا شروع کرتے ہیں تو گرتے ہیں، پڑتے ہیں، چلنا نہیں آتا، بیلنس نہیں رہتا، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب انسان پھر کرنے لگتا ہے تو پھر انسان کو نماز میں خشوع و خضوع بھی آ جاتا ہے اور یعنی ساری نیکیوں کو دل بھی چاہتا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ پہلے زمانے میں فتنے ہوتے تھے وہ گھروں سے باہر ہوتے تھے، گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے. ہر ایک کے اپنے گھر کا اپنا ایک اصول ہوتا تھا کہ گھر میں ہم نے یہ کرنا ہے، اس گھر میں یہ نہیں چلے گا. باپ کا ایک روب ہوتا تھا، اگر بچے کو غلط چیز لے کے بھی آتے تھے تو نکلوا دیتے تھے یا کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ ہے کہ بغیر اجازت کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہمارے گیجٹس کے ذریعے داخل ہو چکی ہیں اور گھروں کے گھر ان فتنوں کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. اور بعض اوقات بعض بچے جو ہیں پڑھائی سے منہ موڑ جاتے ہیں، اچھے بھلے ذہین بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو کیا ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں یا اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہوتا رہے، یا پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بات یہ کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں. آپ میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے. جب جانا ہے تو پھر سوچنا ہے کہ کہاں جانا ہے. یہاں کے بعد تو اگلی منزل قبر ہی ہے نا. تب آپ سوچیے کہ قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر کیڑوں کا گھر ہے. قبر کی رات کیسی ہوگی کہ جس میں بالکل اندھیرا اور اکیلے اور بالکل ویرانے میں، چاہے گھر کے اندر بھی کوئی قبر بنا لے تو تب بھی اکیلا تو زمین کے اندر ہے نا. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم زمین کے اندر ہوں گے، جس سے کوئی فرار ہی نہیں ہے نا. جب موت آتی ہے تو ہم میں سے کوئی سرکشی نہیں کرتا میں نہیں مرنا چاہتا، جاؤ تم یہاں سے. آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ چلو قرآن پڑھتے ہیں تو ہم
بچے کو اگر آپ کہیں تو وہ ایک دم نہ کر دیتے, نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ ہر وقت ہمارے پیچھے نہ پڑیں, آپ روز روز یہ باتیں نہ کیا کریں. لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی بھی آگے سے کچھ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑے جوان کو اور بڑے سے بڑے انسان کو موت ایسے اس کے اوپر اوور پاور کر جاتی ہے کہ وہ آگے سے کوئی کھسک بھی نہیں سکتا. پھر انسان کی روح جب چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو زمین ہی اس کو سنبھالتی ہے, زمین میں اس کو دبایا جاتا ہے. تو اس زمین میں ہم نے جانا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن اٹھنا بھی ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قیامت آنی ہے اور ہم نے اٹھنا ہے, اور پھر اٹھنے کے بعد ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. کیا ہم وہاں کہہ سکتے تھے کہ نہیں مجھے نہیں فرصت ملی کہ میں دیکھوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں, مجھے نہیں وقت ملا کہ میں آپ کی کتاب پڑھتی؟ کیا ایسی باتوں سے گزارا ہو جائے گا؟ کوئی بہانہ اور عذر چلے گا؟ نہیں. سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اور اگر ہم دنیا میں نماز سے غافل ہوں یا تاخیر کر کر کے پڑھیں یا پڑھیں ہی نہ, تو آپ سوچئے کہ پھر وہاں کیا جواب دیں گے, وہاں کہاں سے لائیں گے؟ کیا کوئی بہن بھائی کام آئے گا؟ کیا کوئی رشتے دار, کوئی دوست, کوئی مال و دولت, کوئی ڈگری, کوئی اسٹیٹس, کوئی دنیاوی محلات, کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی, کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم تنہا پیدا ہوئے تھے, اکیلے آئے تھے دنیا میں, اکیلے ہی واپس جانا ہے. ہمیں اپنے ساتھ وہ چیز رکھنی ہے جو کام آئے گی, اور وہ ہے ہمارے عمل. عمل کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا سٹیپ علم حاصل کرنا ہوتا ہے. لہٰذا آج جب یہاں سے اٹھے تو ضرور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے دین کے علم کو بڑھانے کے لیے ضرور سوچنا ہے. اگر ایک دفعہ قرآن پڑھ چکے ہیں تو کافی نہیں, اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے, یہ پاور ہاؤس کی طرح ہے. اگر ہم اس سے کٹ جائیں گے تو ہماری پاور, ایمان کی پاور اور قوت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. لہٰذا کسی نہ کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے, باندھ کے رکھے. الحمدللہ ادارے بھی موجود ہیں, ٹیچرز بھی موجود ہیں, اور آن لائن بھی بہت کچھ موجود ہے. یعنی ہمارے پاس اب ایکسکیوز کوئی نہیں رہا, ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنے دن کا 1 گھنٹہ نکال کے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, مسجد میں جا کے کر سکتے ہیں, کسی ادارے میں جا کے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں اور اس کو زیادہ کریں. پھر آج کے دور میں ایک اور فتنہ آ گیا ہے, اپنی جنس بدلنے کا فتنہ, کہ اپنے آپ کو یعنی جو ہم ہیں اس پہ راضی نہیں. پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ اپنی ناک پہ راضی نہیں تو ناک کی سرجری کروا لیتے تھے لوگ, یا اپنے لپس پہ راضی نہیں تو بوٹکس کرا لیے, کچھ اور یعنی جس چیز پہ راضی نہیں وہ پارشلی اپنے کوئی سامنے ظاہر کے اعضاء کو چینج کروا لیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تو اپنے آپ کو پورے کا پورا ہی بدلنے کی باتیں ہو رہی, اور اس کے لیے لوگوں کے پاس مواقع بھی بہت ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر نسل انسانی کا کیا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں, جو اللہ نے ہمیں بنایا ہم اسی کو ایکسپٹ نہ کریں. اس کے بارے میں ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمیں باخبر ہونا چاہیے, ان کی نگرانی کی ضرورت ہے. کیونکہ اب ہم اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں, ان کو آئی پیڈ لے کے دے کے, ان کو ڈیسک ٹاپ لے کے یا لیپ ٹاپ لے کے دے کے, آئی فون لے کے دے کہ اب یہ لگتا ہے جیسے ان کے لیے ضرورت ہوگی. پھر اس پر وہ کیا کرتے ہیں دن رات, اس کی ہمیں نہیں خبر ہوتی. کیا ہم سے حساب نہیں ہوگا, کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم ہی ان کو ان فتنوں میں ڈالنے والے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے خود ان کو ٹائم نہیں دیا, ہم نے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے, ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کرائی, ہم نے ان کو جزا سزا کے بارے میں نہیں بتایا. وہ تو معصوم ہے, اگر آپ نہیں اس کے لیے انتظام کریں گے تو پھر وہ خود کہاں سے کریں گے؟ یہ تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس آگ سے بچانا تو پھر والدین کا فرض بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں فتنوں کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے, ان سے بچنا بھی چاہیے, کیونکہ ان میں پڑنے کا نتیجہ دنیا میں بھی نقصان کا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر جب قومیں جس فتنے میں پڑ جاتی ہیں, پھر اس کے بعد ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر وائلڈ فائر ہے. اس وقت آپ دیکھیں, آج ہی بتا رہے تھے کہ جو البرٹا میں آگ لگی ہوئی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے. اور اس کا دھواں وہاں سے یہاں تک پہنچا ہے, جس کی وجہ سے یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الرٹ ہے کہ آج یہ
اس دھوئیں کی وجہ سے فضا میں ہیزینس ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلے سال جو آسٹریلیا کی آگ تھی اس میں کس طرح یعنی کہ جنگلوں کے جنگل، گھروں کے گھر، جانور، کیڑے مکوڑے سارے کے سارے کس طرح، اور کھڑے گھروں کو بعض اوقات آگ لگی کہ لوگ اپنی جان بچا کے نکلے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہیں ایسی نافرمانیوں کا شکار تو نہیں. پھر اسی طرح مختلف جگہوں پر سیلاب جو پچھلے سال پاکستان میں آیا ہے، پھر وائرس، ابھی ہم کووڈ سے نکلے ہیں، اور ایسی بیماریاں جن کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا. پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی، انفلیشن ریٹ کا بڑھ جانا، اس میں ہر چیز کی، گھروں کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، حتیٰ کہ آلو اور سیلڈ جو پوٹیٹوز اینڈ سیلڈ کی قیمتوں میں کتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے گناہوں اور اپنے قصوروں کی وجہ سے آتی ہے. اور سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ پڑیں، شاید کہ وہ اپنے گناہ چھوڑ دیں. یعنی جو فساد انہوں نے پھیلایا ہے اور جو برائی وہ عام کر رہے ہیں، وہ جب تکلیف آئے اور پریشانی آئے تو شاید وہ واپس پلٹے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے ایسی آفات جو ہوتی ہیں وہ خیر کا باعث بنتی ہیں. انسانوں کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور ان غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان فتنے میں پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے. یعنی کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی چیز خوش نہیں کرتی، بے حسی سی طاری ہو جاتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اور انسان صرف اپنی چند پسند کی چیزوں میں پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے. کچھ لوگ ایسے میں صرف کھانے پینے کا شوق رکھتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے گیجٹس کے اندر کھوئے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو شاپنگ، کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون تھی ان کو کچھ اسی طرح کی النس ہوئی تو وہ شاپنگ پہ شاپنگ بلا ضرورت شاپنگ کیے چلے جا رہی تھی. تو پتہ چلا کہ جب ہسبینڈ نے دیکھا تو $50,000 کی شاپنگ کر چکی تھی، یعنی کریڈٹ کارڈ سے. کہاں کی، کیا کیا، بس رائٹ لیفٹ چیزیں خرید کے اکٹھی کر لی گھر میں. تو یعنی کہ کیوں؟ تاکہ ان کو شاپنگ سے خوشی ہوتی تھی. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نشہ کر کے ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ایڈکشن بن جاتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان کا دل مردہ ہوتا ہے. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ لبریز ہوگا. بس نہ ہی نیکی کو پہچانے گا اور نیکی کا کام نہیں کرنا چاہے گا، اور نہ برائی کو پہچانے گا کہ برائی کا انکار کرے، بس صرف وہ بات کرے گا، یہ وہاں جائے گا جو اس کے اندر خواہش ہوگی کہ بس یہ چاہیے مجھے. تو سیاہ دل ہو، بلیک ہارٹ ہو یا ڈیڈ ہارٹ ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. کسی برائی کو دیکھ کر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے سو بٹ، ہر ایک کی اپنی مرضی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان فطرت کے خلاف چلنے لگتے ہیں اور صرف اپنی پسند کی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو پسند نہیں وہ ٹھیک نہیں. والدین اگر پسند نہیں تو ساری خرابیاں والدین میں ہیں، بہن بھائی نہیں پسند یا کوئی اور چیز پسند نہیں، یعنی کہ ساری بنائیاں اسی کے اندر ہیں. اپنی کسی کمی کوتاہی کو پھر انسان نہیں دیکھتا. تو جب انسان مردہ دل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے دین کی طرف پلٹنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہتا جہاں کوئی اس کو اللہ کے بارے میں یاد دہانی کرائے. وہ ایسا کام کرنا نہیں چاہتا کہ جس میں اس کے نفس کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، چاہے وہ اللہ کا حق ہو نماز کی شکل میں یا بندوں کا حق ہو ان کی کسی خدمت کی شکل میں، چاہے بوڑھے والدین کی شکل میں. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کے بچے ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ ان کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں لیکن بچے پاس ہی نہیں آنا چاہتے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کو
دین کیا کہتا ہے. مجھ سے بعض اوقات ایسی بزرگ خواتین پوچھتی دین کیا کہتا ہے. ایک خاتون نے 2-3 دفعہ مجھے میسج کیا کہ دین کیا کہتا ہے, بچوں کو ماں باپ کے پاس رہنا چاہیے, الگ رہنا چاہیے. اب دین تو آپ کو جو بھی بتائے گا, لیکن کیا آپ کے بچے کے اندر اتنا دین ہے کہ وہ دین کا حکم سمجھ کر کوئی کام کرے گا؟ نہیں. اللہ کا ڈر جو نہیں. تو بہرحال ہم سب دیکھتے ہیں بہت سی مینٹل النیسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لوگ خوف زدہ ہیں, تناؤ کا شکار ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہیں, فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں, ڈگمگائے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ پھر عام طور پر یہ پریشانیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں. اچھا گروسری ختم ہو گئی تو پریشان ہے, پیٹرول نہیں ہے گاڑی میں تو پریشان ہے, یا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو پریشان ہے. لیکن آخرت کی پریشانی جو بڑے نقصان کی پریشانی ہے, اس کے لیے پھر بھی دل میں کوئی گوشہ نہیں ہے. مہنگائی کے خوف سے پریشان ہے, لیکن یہ کہ اور آگے جو فیوچر میں بڑے فتنے آنے والے ہیں اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے سب فتنوں میں بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ. یعنی آہستہ آہستہ انسانیت اس کے قریب جاتی جا رہی, کیونکہ وہ اینڈ ٹائمنگز میں آئے گا. دجال ابھی باہر نہیں آیا, لیکن جب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آئے گا تو زمین سے کہے گا اپنی پیداوار اگاؤ, حکم دے گا زمین پیداوار اگا دے گی. تو لوگ اس کو مان جائیں گے کہ یہی خدا ہے, یہ تو خدا کا کام تھا کہ زمین سے پیداوار اگائے, تو یہ اس نے کر دیا تو لہٰذا وہ جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کو خدا مان لیں گے. اور پھر دجال کے پیروکاروں کے سوا کسی کے لیے کھانا نہیں ہوگا, کھانا ختم ہو جائے. یعنی جو ایمان پر رہیں گے ان کو کھانا نہیں ملے گا. کتنا مشکل وقت ہوگا. مومنین پریشان ہو گئے یہ سن کے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فما طعام المؤمنین یومئذ, اس زمانے میں مومنوں کا کھانا کیا ہوگا, کیسے زندہ رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ما یجزی الملائکہ, جو چیز فرشتوں کو کفایت کرتی ہے, یعنی تسبیح, تکبیر, تحمید, تہلیل. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں. سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات وہ اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. ان آیات کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں اور کسی نہ کسی نماز میں پڑھ لیا کریں, اس کا ترجمہ بھی یاد کریں اور پوری سورۃ کہف کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ اس میں 4 فتنوں کا ذکر ہے. ایمان کے جانے کا فتنہ, مال کا فتنہ, علم کا فتنہ اور قیادت کا فتنہ. اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے یہ سورۃ الکہف کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح پڑھ کے آپ کو معلوم ہوگا. پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے, دوسرے مومنوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور لوگوں کے اندر بے چینی نہیں پھیلانی چاہیے. اور سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان بچ جائے, ہمارا ایمان بچ جائے. جب دجال باہر آئے گا تو لوگ دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے, تو اس وقت دجال جب آئے گا تو لوگوں کے اندر افراتفری اور بے چینی پیدا ہو جائے گی. یعنی اس سے پہلے لوگوں کو اس کی آگاہی دینی چاہیے. تو ہمیں سے ہر ایک کو دجال کے بارے میں تفصیل پتہ ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ اصل میں انسان دنیا میں آیا ہی امتحان کے لیے, تو یہ فتنے جو ہیں یہ دراصل امتحان ہے ہمارا کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں, دنیا کی طرف بھاگتے ہیں یا دین کی طرف بھاگتے ہیں. کیونکہ دین کو پکڑیں گے تو ہی اپنا ایمان بچا سکیں گے, تو ہی فتنوں سے بچ سکیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اس بات کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری موت اسلام پر آئے, ہم دین سے باہر نہ ہو, ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک نہ ہو, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. کیونکہ اس کے بعد کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی سے تو چند سالوں کے بعد چلے ہی جائیں گے, سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, لیکن آگے کی ختم نہیں ہوگی. مومن کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ کیا مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. پچھلے ہفتے خاتون آئی کہنے لگی کہ مجھے ٹھسکا لگ گیا, یعنی گلے میں کچھ پھنس گیا. کہتی کہ میرا سانس رک گیا اور کچھ دیر تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گی. کہتی کہ جب میں ٹھیک ہوئی
تو بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے تو ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھنے کا نہیں سوچا. تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں ہیلپ مانگ رہی تھی, پریشان ہو رہی تھی, اندر باہر آ جا رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ اس میں جان بھی جا سکتی تھی. اگر وہ چیز باہر نہ آتی جو سانس کی نالی میں چلی گئی اور جس کی وجہ سے وہ سانس رک گیا تو زندگی جا سکتی تھی. لیکن کس کو کلمہ نصیب ہوگا جو زندگی بھی کلمے میں گزارے اور دن میں ایک نہ ایک تسبیح کم از کم کلمے کی ضرور کر لے, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھے, کیونکہ یہ کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کلمات ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دو اہم چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں ضروری ہیں, ایک قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور ایک نماز. ان چیزوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جو ان دو چیزوں کے اوپر استقامت کرے گا باذن اللہ, اللہ کے اذن اور فضل سے اس کو کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو مومن جو ہوتا ہے فتنوں سے متاثر نہیں ہوتا, انفلوئنس نہیں ہوتا, بلکہ وہ دوڑتا ہے نماز کی طرف کہ میرا رب مجھے بچائے گا, مدد مانگتا ہے اللہ سے, رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, اور پھر کتاب کو مضبوط پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. یہ میں اپنے پاس سے آپ کو بات نہیں بتا رہی کہ دو کرنے کے ضروری کام ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد کس کو حکم ہے؟ پھر آپ کی امت کو. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو اس میں آپ دیکھیے پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب بولنے لگے پنگوڑے میں تو انہوں نے کیا کہا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. تو قرآن اور نماز کا ساتھ ہے, یعنی ایک طرف قرآن سے مضبوط تعلق اور دوسری طرف نماز کو تھام لینا. یہ فتنوں سے بچنے کے دو ذریعے ہیں. ان چیزوں کو آپ تھام لیں گے تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے, اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, آپ پڑھنا شروع کر دیں, اور اس بات کی پریشانی میں نہ رہے کہ پیچھے کیا ہوا. جو ہو چکا سو ہو چکا, وہ وقت نہیں واپس آتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ استغفار, اور آئندہ آپ ان دو چیزوں سے جڑ جائیں, اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ایک ڈھال کا کام کریں گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا یہ نہیں, یمسکون, مسکا, مسک ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا, یمسک یعنی خوب مضبوطی سے پکڑنا. اب جو شخص مضبوطی سے قرآن کو پکڑتا ہے وہ کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑتا. اس کی مثال ایسی ہے, مثلاً کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہو اور اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر آئے اور اس کی طرف وہ رسی پھینکے اور کڑا پھینکے, اور وہ اگر ہاتھ اٹھا کے اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا تو ڈوب جائے گا. یہی حال ہے, اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اپنے آپ کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں گے, دنیا کے فتنوں میں ڈوبنے کے لیے, اور پھر اینڈ آف دا لائف بس ہمیشہ کے لیے ڈوبنے کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو زندہ رکھتا ہے, جس میں بہترین ذکر قرآن ہے. اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ جب اس کو موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی نئے رنگ میں, نئی نئی شکل میں قرآن مجید کو تھامتا ہے. اس کے حروف کی حفاظت تجوید کے ذریعے, اس کے الفاظ کی حفاظت ترجمے کے ذریعے, پھر اس کے معنی کی حفاظت تفسیر کے ذریعے, پھر اسی طرح اس میں غور و فکر اور تدبر, یعنی ایک چیز کے بعد ایک چیز اپنی زندگی میں سیکھنے جاری رکھنی چاہیے. یعنی اگر آپ لوگ ترجمے سے پڑھ چکے ہیں قرآن, تفسیر سے پڑھ چکے ہیں, تو آپ تدبر کے کورسز جوائن کر لیجئے, نیکسٹ لیول کے, اگلے لیول کے, تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں بہت سوال کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, حل بعد الشر خیرن, کیا شر کے بعد کوئی خیر بھی ہوگی؟
قال یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھو اور جو اس میں ہے اس کی پیروی کرو. یہ ہے علاج. خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، یہ تو ہوتا رہے گا دنیا میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لہذا ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی ہے. اور قرآن مجید کے معاملے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں یا 3 دن کے کم میں پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. تیسرے وہ جو پڑھتے ہیں سال میں 1 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی قرآن کو چھوڑنے والی بات ہوتی ہے. کم از کم 40 دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لینا چاہیے. بہت سے لوگ تو چاند کی تاریخوں کے ساتھ چلتے ہیں، پہلی کو پہلا سپارہ، دوسری کو دوسرا، اور اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس کیونکہ ان کی سپیڈ نہیں ہوتی تو پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ تلاوت کو معمول بنانا چاہیے. کہ چاہے آپ کچن کی کیبنٹ میں اپنا قرآن مجید رکھ لیں کہ آپ کھانا پکا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے دوسرے ہاتھ سے کھول لیا. اب تو خیر موبائل سے بھی آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. صحابہ کے دور میں جو فتنے ظاہر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ہر روز سورۃ کہف تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس تلاوت سے میرا شرح صدر ہو جاتا ہے اور مجھے فتنوں کو سمجھنے میں مزید بصیرت اور وضاحت مل جاتی ہے. اور پھر اسی طرح مختلف قاریوں کی آواز میں آپ قرآن پاک کو سن سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور جس بھی شیخ سے آپ کو لگاؤ ہے، آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کا آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویرانے کی طرح ہے، اجاڑ ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہی حصہ قرآن کا جائے گا جو ہمارے سینے کے اندر ہے، باقی لیپ ٹاپ کے اندر ہے، کتابوں کے اندر ہے، آئی پیڈ کے اندر ہے، وہ سارے اپنے نوٹس اور چیزیں تو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو جتنی ہمیں خود کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہم اسے اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکیں گے، ہم اس کو یاد کر سکیں گے. تو اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی کچھ نہ کچھ، یعنی ایک ایک آیت کر کے یاد کرتے رہیں. اور اس کے لیے چھوٹی سی ٹپ دوں گی، 5-7 منٹ نکال لیا کریں کسی بھی نماز کے بعد، اور اپنے ساتھ مصحف رکھ لیں اور ایک آیت کو پڑھیں، دوسرے دن پھر پڑھیں، تیسرے دن پھر یاد کریں. یعنی 5-7 منٹ میں آپ 3-4-5 دفعہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. پھر اگلے دن اگلی آیت یاد کریں، پھر پچھلی کو ساتھ ملا لیں، پھر آگے، پھر جہاں مشکل یا لمبی آیت آئی ہے 2 دن میں کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کرتے کرتے آپ کو 30 جز یاد ہو جائے گا، 29 یاد ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیونکہ جو حفظ ہوتا ہے، حفظ قرآن جو ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو نہیں جلے گا. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حفظ کر لیتا ہے اور وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا بھی گیا تو جلے گا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کا علم ہے. تو چاہے سمجھ کے پڑھیں، چاہے حفظ کریں یا تلاوت کریں، بار بار پڑھیں. پھر اسی طرح یہ کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو ترنم سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. پھر یہ کہ اس کے احکام کا علم حاصل کریں. پھر نماز، اور نماز میں پھر یہ کہ خشوع بھی، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں. سلمان رشدی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور اپنا یعنی دین بدل لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں بہت غلط سی باتیں کی تھی. تو اس نے اپنے اسلام چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور وہاں بہت سے علماء اور شیوخ کے پاس بھی جاتا تھا، اور وہ اپنے خطبے عربی زبان میں دیتے تھے، اور میرے والد مجھے وہاں لے جاتے. میں 9 یا 10 سال کا تھا، میرے والد عید کی نماز کے لیے مجھے لے کر گئے. تو میں نے والد سے کہا کہ میں یہاں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم وہی کرتے جاؤ جو لوگ کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی. تو میں اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو دیکھتا رہا، جو کچھ وہ کر رہے تھے میں بھی وہی کرتا رہا. خطبہ سنا، کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ خطبہ بھی اور نماز سب عربی میں تھے. تب میں نے سوچا کہ میں ایسے دین کو اپنائے ہوئے ہوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا، شیطان اس کے سر پہ چڑھ گیا اور اس نے جو بھی لکھا سو لکھا. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ دیں. قرآن کا جتنا سبق وہ ناظرہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ان کو ضرور بتائیں، تاکہ وہ یہ نہ کہ ہم کیوں پڑھیں اور یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ کچھ نہیں آتی. اور قرآن سمجھنا جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور قرآن کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اس سے آپ بور نہیں ہوتے. آپ دیکھیے کہ
جب آپ مثلاً CNN دیکھتے ہیں وہی خبریں ریپیٹ پھر تھوڑی دیر پھر وہی ایک ہی چیز بار بار ہو رہی ہوتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ 10 دفعہ بھی پڑھے تو آپ بور نہیں ہوں گے. جو چیز اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. مثلا آپ سینری دیکھتے ہیں, درختوں کو دیکھتے ہیں, موسم بدل جاتے ہیں, کبھی پتے آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی رنگ بدل رہے ہیں, کبھی بالکل لش گرین ہو جاتے ہیں, جیسے آسمان ہے اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. لیکن بلڈنگ جو ایک دفعہ بن گئی اس کو دوسری دفعہ, یعنی آپ بار بار دیکھتے تو آپ بور ہو جاتے, پھر آپ کہتے ہیں گھر چینج کرو, کہیں اور چلو. لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے آپ بور نہیں ہوتے. اسی طرح قرآن پڑھ کر بھی آپ بور نہیں ہوتے. بار بار آپ اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن افسوس یہ کہ بغیر سمجھے, اور اکثریت لوگ جو ہے وہ قرآن سے لا علم ہے. تو ہر روز کچھ لفظ قرآن کے ترجمے کے اگر آپ یاد کر لیں تو کچھ بھی مشکل نہیں. صحابہ کی عمر, بعض صحابہ ایسے تھے جو 60-65 سال کے تھے, انہوں نے اس دور میں پڑھنا شروع کر دیا, سمجھنا شروع کر دیا اور بہت کچھ سیکھ گئے. تو اس راستے میں اگر انسان کو اپنا وقت لگانا پڑے, اپنا مال لگانا پڑے, اپنی اولاد کو ساتھ لے کے چلیں, اور اس راستے میں جو بھی آپ خرچ کریں گے اس کا کئی گنا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کر دے گا. اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہو تو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں پر بھی اس راستے میں خرچ کریں تاکہ مل جل کے آگے بڑھیں. کیلیفورنیا میں ایک جنگل ہے جس کو میور ووڈ کہتے ہیں, شاید آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہی ہوا. تو اس کے بارے میں سن رہی تھی کہ اس کے کئی درخت ہزاروں سال پرانے بھی ہیں, بہت بڑے بڑے درخت ہیں, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. زلزلے ہوں, طوفان ہوں, آندیاں ہوں, وہ درخت نہیں گرتے. ہزاروں سال سے انہوں نے کیا کچھ دیکھا, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, سردی ہو, گرمی, درخت نہیں گرتے. تو اس میں بڑی انہیں حیرانی ہوئی کہ قصہ کیا ہے. تو انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو دیکھا کہ جو درخت ہیں ان کی جڑیں نیچے سے آپس میں انٹرٹوائن ہیں, ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملی جلی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ کوئی چیز انہیں گرا ہی نہیں سکتی. یعنی وہ نیچے جانے کی بجائے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں, اور دوسرے درختوں کے اندر نیچے نیچے جال پھیلایا ہوا انہوں نے, تو ان کی بیس مضبوط ہو گئی ہے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ اگر ایک انسان کو فیملی سپورٹ ہوتی ہے, آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں, آپ دین کے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں, تو آپ مضبوط رہتے ہیں, آپ کو استقامت رہتی ہے. لیکن آپ جب ان سب سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ایک طوفان آیا, ایک ہلہ آیا, ایک شیطان کا وار آیا, ایک کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ وہیں گر گئے اور آپ دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے دینی ساتھیوں کے ساتھ دینی ماحول, دینی مجلس, جس کے لیے مسجد جانا, ادارے میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف اور لوگوں کو بھی بلائیں, اور جتنی آپ اس کے لیے مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے, فرشتے اس میں آتے ہیں, شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور اس کے برعکس جب قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو گھروں کے اندر ہی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, شیطان اس میں بسیرا کرتے ہیں, اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. اور فتنوں سے بچنے کے لیے دوسری چیز نماز ہے, اور نماز جو ہے وہ برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور ہمارے دل میں ایمان کو جگاتی ہے. نماز نہ پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں, جو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کی پریکٹس ہے یہاں دنیا میں. انبیاء اپنی قوموں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیتے تھے, اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پر باجماعت نماز, لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے, اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور جو شخص نماز باجماعت کی اہمیت جان لے وہ کبھی جماعت چھوڑ نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے اگر وہ جان لیں, یعنی لوگ, کہ صبح اور عشاء کی نماز میں کیا ثواب ہے, تو وہ اس کے لیے ضرور حاضر ہوں, اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل اور سرینوں کے بل چلنا پڑے, نہیں گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسجد میں آنے پر جو ثواب ہے وہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے. اور لیکن یاد رکھیے کہ نوافل گھر میں ادا کرنے چاہیے. شیخ شنقیطی ہیں, ایک مشہور مفسر ہیں, وہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے. درس ختم ہونے کے بعد ایک بوڑھا شخص ان کے پاس آیا, کہنے لگا میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, میرا اور میری بیوی کا کوئی اچھا تعلق نہیں, ہم ایک دوسرے سے اچھے سے بات بھی نہیں کرتے,
اور اولاد میں ان کو تو قابو ہی نہیں کر سکا، وہ تو اپنی مرضی کے ہیں، میرے سے بھی بد اخلاقی کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بھی اونچی آواز سے بولتے ہیں، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا تھا کیا آپ وتر اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، وتر کی نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو شیخ نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وتر ایک مومن کی رات کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کی کم از کم تعداد 1 ہے، پھر 3 ہے، 5 ہے، 7 جتنے بھی پڑھے کوئی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن اوترو، اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، حکم دیا ہے. تو سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھنے چاہیے. عشاء کی نماز کے ساتھ ہی عام طور پہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو. تو شیخ نے اس شخص کو بتایا کہ وتر کی عظمت کیا ہے اور چاشت کی نماز کا کیا فائدہ ہے. پھر کہا کہ جاؤ خود بھی پڑھو اور اپنے خاندان والوں کو بھی سکھاؤ، وہ بھی پڑھیں، سب عمل کرو. تو وہ آدمی چلا گیا، اس نے گھر والوں کو بھی یہی سکھایا کہ یہ چیز وتر ہے اور یہ چاشت کی نماز ہے. اور اس نے روزانہ نماز پڑھنی خود شروع کی تو گھر والوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھا آدمی واپس کچھ ہفتے کے بعد آیا شیخ کے پاس، کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے گھر کے حالات بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا ہے اور ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی ہے. تو شیخ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا. فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خیر آتی ہے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ضروری ہے، اپنے بچوں کی اور سارے گھر والوں کو ملا کے، کیونکہ اللہ نے گھروں کو سکون کا باعث بنایا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. تو جس گھروں میں نماز اور قرآن ہوگا، گھروں میں اس طرح کے پروگرام ہوں گے، گھروں میں قرآن کلاسز ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت ان گھروں کو ڈھانپ لے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر کو آباد کر دے گا، پریشانیوں سے نکال لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں فتنوں کے دور میں ایمان عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ دنیا میں ہماری جان مال عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ آخرت میں بھی تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا اور تو ہم سے راضی ہو جانا، ہمارا حساب کتاب آسان کر دینا. یا اللہ تو ہمیں اس دور کے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمیں نیکی کے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں ہر گناہ اور برائی سے بچا لے. یا اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی مالی پریشانیوں سے نجات عطا کر. اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. یا اللہ تو ہمارے دکھوں کو دور کر دے. جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماری دور کر دے. یا اللہ بھی ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تیرے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے، اللہ تمام بیماروں کو صحت دے. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ان کو اپنے دین میں آگے بڑھا اور ان سے خیر کے بہترین کام لے. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول کر لے اور ان کے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے. ان کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ایمان کی حرارت عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اور اپنے دین کی محبت پیدا کر دے اور ان کے لیے قرآن کو سیکھنے کے راستے آسان کر دے. یا رب العالمین ہم میں سے کوئی بھی اس مجلس سے خائب اور خاسر نہ جائے، تو ہم سب کو ہماری دعائیں، ہماری ضروریات پوری فرما.
یا اللہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما دے. اللہ تو ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ان بہنوں کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ان کو پورا فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل